بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. خارجی مطالعے کا لوگ مدد غلط سمجھتے ہیں. طلبہ سمجھتے ہیں خارجی مطالعہ یعنی اخبار پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی ناول پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی افسانے پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی افسانات پڑھو. اور خارجی کا مطالعہ یہ نہیں. خارجی مطالعہ یہ ہے کہ آپ مختصر المعانی پڑھتے ہیں تو مختصر المعانی کی فن معانی اور بلاغت میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ پڑھیے، تو وہ آپ کے مختصر المعانی میں مدد دے. یہ خارجی مطالعہ ہے. مثال دوں میں اسے، جس سال ہم نے دورہ پڑھا اس سال بقرعید کا زمانہ آیا، 9 دن چھٹی ہوتی تھی اور اس زمانے میں طلبہ گھر بالکل نہیں جاتے تھے. کوئی ایک دکا شادی شدہ جاتا تھا، باقی کوئی نہیں جاتا تھا. تو جب چھٹیاں قریب آئی تو ہم 3 ساتھی تھے. میں تھا، مولانا وحید الزماں صاحب کے چھوٹے بھائی تھے مولانا امید الزماں، وہ میرے دورے کے ساتھی، اور تیسرے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب قدسہ سرہ کے پوتے مولانا جمیل الرحمان، وہ بھی میرے دورے کے ساتھی. اور ہم سب تینوں دوست تھے، ہم لقمہ ہم پیالہ تھے. تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. تو یہ طے ہوا کہ دیکھو حدیث شریف سمجھنے کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ ضروری ہے، لہذا ہمیں ان چھٹی کے دنوں میں سیرت النبوی کی کوئی کتاب مطالعہ کر ڈالنا چاہیے تاکہ حدیث سمجھنے میں ہمیں مدد ملے. میں خارجی مطالعے کی مثال دے رہا ہوں. پھر مشورہ ہوا کون سی کتاب. تو اس زمانے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کی سیرت المصطفیٰ کا تو وجود ہی نہیں ہوا تھا. عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری کی اصح السیر تھی، وہ ایک ہی جلد میں تھی. اور شبلی نعمانی صاحب اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ کی سیرت النبی، وہ بہت بڑی کتاب 6-7 جلدوں میں تھی. تو سب نے کہا بھائی سب سے بڑی یہ کتاب، اس کا مطالعہ کرو. چنانچہ طے ہو گیا کہ چھٹیوں میں مطالعہ کرنا ہے، اور جو پہلے مطالعہ پورا کرے وہ 1 کلو مٹھائی کھلائے. شرط یہ ہوئی جو پہلے مطالعہ کرے وہ 1 کلو مٹھائی کھلائے. اب ہم تینوں لگ گئے، چھٹی ہوتے ہی لگ گئے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے. جب سب سو جائے تو ہم پڑھنے بیٹھتے. میرے دونوں ساتھیوں کی ابھی 1.5 جلد باقی تھی اور میں نے پوری کر لی. اور میں نے ان سے کہا میں نے پوری کر لی. کہنے کیسے پوری کر لی؟ ہم امتحان لیں گے. وہ تینوں پوری جلدیں لے کر بیٹھ گئے. مختلف جگہوں سے سوالات کیے انہوں نے. ظاہر ہے اتنا تیزی سے جو پڑھا جائے گا تو اس میں بالاجمال ہی بتایا جائے گا. ان کو یہی اندازہ کرنا تھا کہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. انہوں نے پوری تمام جلدوں میں سے امتحان لیا، میں نے یہ بتلا. تو انہوں نے کہا بھی تم نے واقعی پڑھا ہے، چلو مٹھائی کھلاؤ. تو ہم مٹھائی 1 کلو لا کر میں نے سب کو کھلائی. یہ دورے کے سال کا قصہ ہے. مجھے اس قصے میں یہ بتلانا کہ خارجی مطالعہ اس کا نام ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو مددگار بنے. ظاہر ہے سیرت النبی کو دورے میں پڑھائی تو نہیں جاتی، لیکن دورے کی جو حدیثیں پڑھائی جائیں گے ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے سیرت جاننا ضروری ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے عام طور پر طلبہ میں کہ وہ خارجی مطالعہ کرو. تو خارجی مطالعہ ضرور کرو، مگر خارجی مطالعے کا یہ مطلب